بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق اللہ العظیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آج ہمارا توحید کا دوسرا لیسن ہے اور ہم نے پڑھا تھا پچھلے لیسن میں کہ عقیدہ کیا ہے، عقیدے کا مطلب کیا ہے. عقیدہ عقد سے نکلا ہے، یعنی کہ گرا مضبوطی کے ساتھ دل سے ایمان رکھنا، یہ ایمان کی بنیاد ہے. آج ہم پڑھیں گے توحید، کیونکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ توحید. تو ہم اس پر آج فوکس کریں گے کہ توحید کیا ہے. توحید کے اگر لغوی معنی دیکھے جائیں تو اس کا مطلب ہے اکیلا، ایک، واحد. اور شریعت میں اس کا مطلب ہے کہ رب سبحانہ و تعالیٰ کو ایک ماننا، ایک جاننا اور الہ ماننا، معبود ماننا اپنا، اسی کی عبادت کرنا، اسی کے آگے جھکنا اور اسی کو اپنا رب تصور کرنا اور اس کو سب سے برتر اور اعلیٰ اور ساری کائنات کا خالق اور مالک اور واحد ہستی اور یکتا سمجھنا اور عبادت کے لائق سمجھنا. نہ صرف اسے ایک سمجھنا بلکہ ایک قرار دینا اور اس پہ عمل بھی کرنا کہ میرا واحد ہی مالک ہے، ایک ہی رب ہے اور وہی میرا الہ ہے اور اسی کی میں نے عبادت کرنی ہے. هو الاول وآخر والآخر والظاہر والباطن وهو على كل شيء قدیر، کہ وہ سب سے پہلے بھی موجود تھا جب کسی چیز کا کوئی وجود نہیں تھا، اور وہ آخر میں بھی وہی موجود رہے گا جبکہ ہر چیز ناپید ہو کر رہ جائے گی، اور ظاہر ہے کہ وہ اپنے عرش پر ہے اور پوشیدہ ہے اور کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی، لیکن وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جیسے کہ وہ خود قرآن مجید میں بار بار فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر اور وسع کل شیء علما، کہ اس کے علم میں ہر چیز ہے اور اس کی ذات باری تعالیٰ ایسی ہے کہ وہ خود قرآن مجید میں فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ کوئی آنکھ بھی اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور وہ ہر آنکھ کا ادراک کرتا ہے. اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جیسے جسم کے لیے روح زندگی میں ضروری ہے کہ اگر روح ہی نہ ہو تو جسم کام نہیں کرے گا، اسی طرح یہ عقیدہ توحید بھی اسلام کی روح ہے. اگر یہی ٹھیک نہیں ہوگا تو اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے. تو اعمال کی درستگی کے لیے ضروری ہے کہ عقیدہ توحید کو سمجھا جائے. تو دل سے ایمان لانا اللہ سبحانہ تعالیٰ واحد خدا ہے اور الہ ہے، اس کی الوہیت کو، اس کی ربوبیت کو دل سے ماننا کہ رب میرا وہ ہے، الہ میرا وہ ہے، اس کو کہتے ہیں توحید. اور یہ توحید ہماری ایسی جڑ ہے جس پر ہمارے اعمال کا دار و مدار ہے کہ ہم اپنے اعمال جو ہیں اس کے مطابق کرتے ہیں جو ہمارا عقیدہ ہو. اس میں اگر ہم دیکھیں تو توحید فی الذات، جس کے بارے میں ہم گزشتہ لیسن میں تھوڑا سا پڑھ چکے ہیں، مزید اس کے اندر پڑھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا ہے، اکیلا ہے، واحد ہے، احد ہے، الصمد ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتے ہیں کہ رب کون ہے، وہ الہ کون ہے، وہ مالک کون ہے. فما ظنکم برب العالمین، تو یہ بتلاؤ کہ تم نے رب العالمین کو کیا سمجھ رکھا ہے. اور اس کا جواب ہمیں قرآن مجید میں ہی مل جاتا ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے،
اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ ہے اور سب کا نگہبان ہے۔ اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ ہر ایک چیز اس چیز کی گواہی دیتی ہے کہ وہ اکیلا ہی بادشاہ ہے، اکیلا ہی الہ ہے، اکیلا ہی مالک ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ اللہ تعالیٰ، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے، اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اسی طرح اگر ہم ایک اور آیت دیکھیں، ان ھذا لہو القصص الحق، یقیناً صرف یہی سچا بیان ہے، وما من الہ الا اللہ، اور کوئی معبود برحق نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اور ہم سے بھی کیا کہا گیا کہ اس الہ کو الہ مانو، اس الہ کو اکیلا خدا مانو، اکیلا عبادت کے لائق مانو، کہ اسی کے سامنے سر بھی جھکے اور اسی کی عبادت بھی کی جائے اور اس کی وحدانیت کا اقرار بھی کیا جائے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، آپ کہیے کہ کیا اللہ کے سوا، جو کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جو کہ تم کو کھانے کو دیتا ہے اور جس کو کھانے کی قطعاً بھی حاجت نہیں ہے، تم کسی اور کو دوست پکڑتے ہو؟ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، آپ فرما دیجئے کہ مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اسلام قبول کروں اور تو مشرکین میں سے ہرگز نہ ہونا۔ تو یہاں کتنے پیارے انداز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا کہ آپ سب سے پہلے اسلام قبول کریں۔ تو اسلام کیا ہے؟ اللہ کو رب ماننا اور اس کے آگے جھک جانا، اس کے مطیع اور فرما بردار ہو جانا۔ اور توحید چونکہ رب کی ربوبیت کا نام ہے، رب کی عبادت کا نام ہے، رب کی الوہیت کا نام ہے، اور رب اپنی ذات میں اور صفات میں یکتا ہے۔ یہاں یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ بار بار اس چیز کو دہرانے کی اشد ضرورت ہے۔ ہم اپنے دل کو بھی یہ باور کراتے رہیں اور اپنے آپ کو بھی کہ رب ایک ہے جس کے آگے میں نے جھکنا ہے، جس کی میں نے عبادت کرنی ہے، اور خالصتاً اسی کے لیے ہی عبادت ہونی چاہیے، کہ میں جو بھی عبادت کروں خالصتاً اپنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کروں۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ توحید کا اپوزٹ ہے شرک، جس کا علم ہمیں ضرور ہونا چاہیے کہ شرک کیا ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی عبادت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، جبکہ ہم توحید میں ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک شرک نہیں ہے، ہم آج پڑھ رہے ہیں توحید، تو ہم اسی پہ فوکس کریں گے کہ توحید کیا ہے۔ چلے آئیں یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بارے میں قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ اس کے نور کی مثل ایک تاک کے جیسی ہے جس میں چراغ ہو، اور چراغ شیشے کی قندیل میں ہو، اور شیشہ مثل چمکتے ہوئے روشن ستارے کی ہو۔ وہ چراغ ایک بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو، جو درخت ہے نہ مشرقی ہے نہ مغربی، خود وہ تیل قریب ہے کہ آپ ہی روشنی دینے لگے، اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے، نور پر نور ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جسے چاہے۔ لوگوں کے سمجھانے کو یہ مثالیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے حال سے بخوبی واقف ہیں۔
یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے، یہ نور ہمارے لیے ہدایت ہے، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سند اور دلیل آ پہنچی اور ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور اتار دیا ہے۔ مزید برآں ہمیں معلوم ہوتا ہے قرآن مجید کا مطالعہ کرنے کے بعد کہ یہ نور ہدایت ہے، اللہ کی اتری ہوئی کتابیں اور ان میں ہمارے لیے پیغامات، جیسے کہ ایک آیت ہے، اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی، اور اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی، اور وہ سراسر ہدایت اور نصیحت تھی پارسا لوگوں کے لیے۔ اور ان لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنا واجب تھی ویسی قدر نہ کی، جبکہ یوں کہہ دیا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ آپ یہ کہیے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی ہے جس کو موسیٰ لائے تھے، جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ نور ہے اور لوگوں کے لیے وہ ہدایت ہے، جس کو تم نے ان متفرق اوراق میں رکھ چھوڑا ہے جن کو ظاہر کرتے ہو اور بہت سی باتوں کو چھپاتے ہو، اور تم کو بہت سی ایسی باتیں بتائی گئی ہیں جن کو تم نہ جانتے تھے اور نہ تمہارے بڑے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے نازل فرمایا ہے، پھر ان کو ان کے خرافات میں کھیلتے رہنے دیجئے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے۔ آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنایا، اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، بے شک آپ راہ راست کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ تو ان ساری آیات کے مطالعے کے بعد ہمیں یہ سمجھ میں بات آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت ہی نور ہے۔ یہ قرآن، یہ ہدایت، یہ احادیث جو ہم تک پہنچی ہیں، یہ وہ روشنی کا سا چشمہ ہے کہ جس کو پکڑ کے ہمیں آگے چلنا ہے، تاکہ جب ہم قیامت کے روز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں تو اس وقت ہمارے ساتھ ہماری نیکیوں کا نور ہو، جیسا کہ قرآن مجید میں فرما دیا گیا ہے، قیامت کے دن تو دیکھے گا کہ مومن مردوں اور عورتوں کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا۔ آج تمہیں ان جنتوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں ہمیشہ کی رہائش ہے، یہ ہے بڑی کامیابی۔ مزید برآں ایک اور آیت میں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیتیں اتارتا ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نرمی کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس طرح یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نور ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نور سے جسے چاہتا ہے اس کی نور کی طرف، ہدایت کی طرف رہنمائی فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، پس وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور پر ہے، اور ہلاکی ہے ان پر جن کے دل یاد الہی سے اثر نہیں لیتے بلکہ سخت ہو گئے ہیں، یہ لوگ صریحاً گمراہی میں مبتلا ہیں۔ تو ان تمام آیات کا مطالعہ کرنے کے بعد جو بات ہمیں واضح طور پر سمجھ آتی ہے وہ رب کی توحید ہے، کہ رب کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کی ذات کا کوئی اور حصہ نہیں، رب واحد ہے، احد ہے، اور ہم اس کی توحید بیان کرتے ہیں، اس کو رب واحد مان کر اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اس طرح آئی ہوپ وہ سارے کنسپٹ بھی کلیئر ہو جائیں گے ان قرآن کی آیات کے ساتھ کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اس کو ایک الہ مانتے ہیں۔ ان تمام آیات کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور اس نے اپنی مثال نور کے ساتھ دی ہے، لیکن اس نے ساتھ ہی فرما دیا ہے قرآن کی ان آیات میں کہ میں اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہوں اپنے بندوں کی، اور یہ نیکیوں کا نور ہی ہے۔ چلتے چلتے یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اس کی ذات میں، صفات میں کسی کو بھی شریک ٹھہرانا ہی شرک ہے،
اور اس شرک کا رد کرنا ہی توحید ہے۔ یہاں تک تو ہم نے جو پڑھا ہے، وہ ہمیں جو سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں اللہ کی صفات۔ اللہ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے، واحد ہے۔ اس کی جتنی بھی صفتیں ہیں، وہ رب ہے، پالنے والا ہے، تو یقیناً وہ اکیلا ہی پالنے والا ہے۔ وہ الہ ہے، الوہیت پہ اگر آ جائیں تو اکیلا ہی الہ ہے۔ اگر وہ رازق ہے تو وہ اکیلا ہی رازق ہے، اور اگر وہ بادشاہ ہے، مالک ہے، تو اکیلا ہی مالک ہے۔ الملک للہ، تمام بادشاہت اس کے لیے ہے۔ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور تمام تعریفیں بھی اس کے لیے ہیں، الحمدللہ۔ اور مالک یوم الدین بھی وہی ہے، مالک ہے قیامت کے روز کا وہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بڑے خوبصورت نام ہیں، اسماء الحسنہ، جو اس کی صفات باری تعالیٰ ہیں، جیسے کہ وہ علیم ہے، سب سے زیادہ علم اس کے پاس ہے۔ وہ قدیر ہے، ہر چیز پر قدرت وہ رکھتا ہے۔ وہ الرحمن ہے، رحم کرنے والی ذات اس کی ہے۔ الرحیم ہے، بار بار درگزر کر دیتا ہے۔ وہ غفور ہے، سارے گناہوں کو معاف کرنے والی ذات اس کی ہے۔ سب سے اعلیٰ ہے، العظیم ہے، سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ الکبیر ہے، سب سے بڑا ہے، وہ ہر چیز پر حاوی ہے، وہ اس کا علم حاوی ہے۔ وہ السمیع ہے، سب سے زیادہ سننے والی ذات وہ ہے۔ البصیر ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا، ہر چیز کا احاطہ کرنے والا وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تمام نام اس کی صفتیں ہیں، اور اس کی صفتوں میں کوئی اس کا ثانی نہیں، کیونکہ جس طرح وہ سن سکتا ہے اس دنیا میں کوئی سن نہیں سکتا، جس طرح وہ دیکھتا ہے اس دنیا میں کوئی دیکھتا نہیں۔ یہ تمام صفات باری تعالیٰ رب العزت کے لیے ہیں، جو کہ کسی اور میں ہو ہی نہیں سکتی، اس کا کوئی ثانی ہو ہی نہیں سکتا، ان تمام صفات میں کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی اس کی جتنی صفتیں ہیں، پالنے والی، دینے والی، رزق دینے والی، زندگی دینے والی، موت دینے والی، اور مشکل کشا، اور ہر حاجت روا، اور ہر تکلیف اور پریشانی سے بچانے والا، جتنے بھی اس کے خوبصورت نام ہیں اسماء الحسنہ، وہ سب اسی کے لائق ہیں، اسی کے ہیں، اور ان صفتوں میں کوئی اور قطعاً بھی شریک نہیں ہے۔ یہاں اسپیشلی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ توحید فی الصفات کیا ہے۔ اس کی صفتوں میں کسی کو نہ شریک ٹھہرانا، کسی کو بھی اس کے ساتھ نہ ملانا۔ وہ اکیلا ان ساری صفتوں کا مالک ہے، اور اس کی صفتیں کیا ہے کہ پیدا بھی کیا اس نے، پالا بھی اسی نے، کھلایا پلایا بھی اسی نے، دیا بھی اسی نے، زندگی بھی وہی عطا کرنے والا ہے۔ ہم بیمار ہوتے ہیں تو شفا بھی وہی دینے والا ہے، ہم بے اولاد ہوتے ہیں تو اولاد بھی عطا کرنے والا وہی ہے، ہمارے پاس رزق کی کمی ہے تو رزق بھی دینے والا وہی ہے، ہر تکلیف کو دور کرنے والا وہی ہے۔ ایون کہ مشرکین بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ صفات کو مانتے ہیں، لیکن مان کے اس پہ عمل کرنا، یہاں پہ آ کے انسان جو ہے نا پیچھے رہ جاتا ہے۔ یہی بات ہم نے سمجھنی ہے کہ یہی چیز ہمارے دلوں کے اندر جڑ میں آ جائے کہ ہم نے اس کی توحید کا اقرار بھی کرنا ہے، اور اس کے مطابق اپنے اعمال کو درست بھی کرنا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، تم سب اللہ کی بارگاہ میں محتاج، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریفوں کا مالک ہے۔ اس رب نے آدم کی تخلیق کی اور اکیلے ہی کی، کوئی اور تخلیق نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جب انسان مر جائے گا اور وہ ہڈیاں ہو جائیں گی، اسی بوسیدہ ہڈیاں، سورہ یاسین میں ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو بھلا کون زندہ کرے گا؟ تو دوبارہ زندہ کرنے کا عمل بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ واحد ہی مالک ہے جو پالتا بھی ہے انسان کو، اور بڑے احسن طریقے سے پالتا ہے، جس نے بنایا ہے، جس نے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ماں کے رحم سے وہ نکل کے اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے اور اپنی ساری زندگی گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات، ارض و سماوات کا رب ہے، اور وہ واحد رب ہے، اس کے علاوہ کسی کا کوئی بھی اور رب نہیں ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ۔
اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے ماں سوا اور کوئی رب تلاش کروں جبکہ وہی ہر چیز کا رب ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ وہی رب ہے، رب العالمین ہے، جیسے وہ کہا گیا الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ ہی کے لیے ہر طرح کی تعریف ہے، جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے، اور تمام کائنات کا بھی رب ہے، یعنی پالنے والا ہے، رب ہے وہ، اس کی ربوبیت کو مانتے ہیں ہم۔ وہ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو تم اپنے رب کی بندگی اختیار کرو۔ تو یہ ہمارا اگلا عمل ہے، رب کو رب مان کے اسی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یقیناً اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ پھر ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بڑا غنی ہوں، بڑا ہی حمید ہوں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تعالیٰ ہی غنی اور لائق ستائش ہے۔ اور وہ کہتے ہیں وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اے مخاطب تیرا رب غنی ہے مگر صاحب رحمت ہے۔ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، کہ اس نے اپنی ذات پر رحم کرم کو واجب کر لیا ہے، سو اسی کی عبادت کرو۔ عبادت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ، دل کے ساتھ جھک کے اسے الہ مان کے، رب مان کے، دل سے اس کی وحدانیت کا اقرار کر کے اس کے آگے جھکا جائے، اس کی عبادت کی جائے، ان طریقوں سے، ان رستوں سے، اس طرح جس طرح کہ اس نے حکم دیا ہے ہمیں۔ اور یہ حکم کہاں ہے؟ پہلا پارٹ تھا ہمارا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور دوسرا کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ نے انہیں رسول بنا کر، پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ان کی اتباع کرنی ہے، کیونکہ دین کیا ہے؟ قرآن اور سنت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات، ان احکامات کے مطابق زندگی گزارنا، اور کیسے گزارنا ہے؟ جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، قُلْ اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اتارا گیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے اتارا گیا ہے اس کی اتباع کرو، اس کے علاوہ دوسرے اولیاءوں کی پیروی مت کرو۔ توحید کو سمجھنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی ایک الہ کی عبادت اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر تم نے روگردانی کی تو رسول کے ذمے تو صرف وہی ہے جو اس پر لازم کر دیا گیا ہے، اور تم پر اس کی جواب دہی ہے جو تم پر رکھا گیا ہے۔ ہدایت تو تمہیں اسی وقت ملے گی جب رسول کی ماتحتی کرو گے۔ سنو، تو ان آیات کی روشنی میں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ توحید اصل میں ایک الہ کو الہ ماننا اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ توحید خالصتاً، چونکہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، تو اللہ تعالیٰ سے محبت اس وقت ہوتی ہے جب نیکی کا احساس بھی ہو اور ایمان باللہ کی روشنی بھی ہو، تو تبھی ایک انسان کی نظر اپنے اعمال پر ہو سکتی ہے کہ وہ رب کو رب مان کے اس کی عبادت کرے، اس طریقے سے کرے جیسے اس رب نے حکم دیا ہے، اور اس کی وحدانیت کا دل سے اقرار کرے اور دل سے اس بات پہ ایمان رکھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واحد ہے، احد ہے، الصمد ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو توحید کو صحیح طریقے سے، صحیح معنوں میں سمجھنے کی، اور پھر اس کو اپنے دل میں جڑ پکڑ دینے کی،
اور دل سے اس چیز کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پرہیزگاروں میں شامل کرے، متقیوں میں شامل کرے، وہ لوگ جو گناہوں سے بچ بچ کر اور ڈر ڈر کے گزرتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں، اللہ پاک ان میں ہمیں شامل فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔